الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وجاء في رواية من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزها عثمان. رواہ البخاری. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام کا سردار اور امام بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے براہ راست شاگردوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ تھا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. گویا ہر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہو وہ اپنی ذات میں ہدایت کا ایک ادارہ تھا، اور ان ہدایت کے سرچشموں سے اللہ تبارک و تعالی نے خیر کے وہ چشمے جاری فرمائے کہ امت کے آنے والے افراد قیامت تک صحابہ کرام کے خیر کے مقروض رہیں گے. میرے اور آپ پر سب سے بڑا احسان تو اللہ تبارک و تعالی کا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم ایک ایک سانس کے لیے اس کے محتاج ہیں. دوسرے نمبر پر ہم پہ سب سے زیادہ احسانات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل اللہ نے ہمیں ہدایت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہی انسان رب تک پہنچ سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پر میرے اور آپ پر اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ صحابہ کرام کے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی جان اور مال خرچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور آگے امت تک پہنچایا، دین کو محفوظ رکھا. آج دیگر دنیا کے مذاہب کے پاس اپنی مذہبی تعلیمات نہیں ہیں. یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس اپنے پیغمبر کے فرامین کا کوئی تحریری طور پر لٹریچر نہیں ہے، نہ ان کے پاس اپنے کسی مذہبی عمل کی سند ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جس تندہی اور محنت کے ساتھ محفوظ کیا، دیگر انبیاء کرام کے ہاں اس کی مثال نہیں ملتی. تو ہمارے اوپر صحابہ کرام کے جو احسانات ہیں، ہم اپنے ایک ایک عمل میں صحابہ کرام کے مقروض ہیں اور ان کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں. تو یوں تو ہر صحابی اپنی ذات میں ہدایت کا ایک مینار تھا، لیکن اللہ نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف صفات میں امتیاز بھی عطا فرمایا تھا. کل 18 ذی الحج تھا. 18 ذی الحج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. 18 ذی الحج 35 ہجری کو باغیوں نے بڑے ظالمانہ اور بے دردی سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں شہید کیا تھا جب وہ تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 82
85 سال کی تھی۔ تو اس مظلومانہ طریقے سے اپنے بڑھاپے میں خلیفہ ہوتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ آج چونکہ 19 ذوالحج ہے تو اس مناسبت سے حضرت عثمان کی زندگی کے چند گوشے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ عام الفیل کے چھٹے برس حضرت عثمان کی ولادت طائف میں ہوئی، جو مکہ کے قریب ایک پرفضا مقام بلندی پر واقع ہے۔ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عثمان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ قریش کی دو معزز ترین شاخیں ہیں، اور ان کے درمیان باہمی تعلقات بھی تھے۔ اسلام سے پہلے بھی تعلقات تھے، اسلام کے بعد بھی قریش کے ان دو معزز گھرانوں میں تعلقات تھے۔ چونکہ حضرت عثمان کا تذکرہ ہے تو میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ حضرت عثمان جو بنو امیہ کے خاندان کے فرد تھے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کس قدر گہرے رشتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی کا نام ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب تھا، جو سیدنا عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ تو گویا کہ حضرت عثمان کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی۔ یہ ان کا پہلا رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت ابان بن عثمان کے عقد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کی پوتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو تھی۔ تین رشتے ہوئے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے کا نام زید بن عمر بن عثمان تھا، اور ان کے عقد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ چار رشتے ہوئے۔ پانچویں نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور پوتے تھے عبداللہ بن عمر بن عثمان۔ ان کے عقد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ تو بنو امیہ کے خاندان کے ایک رکن حضرت عثمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اس قدر کثیر رشتے تھے۔ آپ اگر تاریخ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو ان دونوں خاندانوں کے درمیان بے شمار رشتے ملیں گے۔ تو بہرحال حضرت عثمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق تھا۔ 30 برس کی عمر میں حضرت عثمان مسلمان ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کا آغاز فرمایا تھا۔ اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، ابھی وہاں بھی منتقل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ارقم کے اسلام لانے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کو اسلام لانے کی دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ چونکہ حضرت عثمان فطرت سلیمہ کے مالک تھے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کسی قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بتوں کی عبادت سے بھی نفرت رکھتے تھے اپنے دل میں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسی ہی ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوری طور پر اس کو قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ برقرار رہے۔
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے حضرت عثمان کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا کہ اپنا آبائی دین چھوڑ کر نئے دین میں کیوں داخل ہوئے ہو، کس طرف چلے جا رہے ہو۔ تو چچا نے ہر قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن حضرت عثمان دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ چچا بھی مایوس ہوا، چنانچہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حال پر چھوڑا۔ تو اسی طریقے سے اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں انہیں خلافت بھی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور معتمد ساتھیوں میں سے تھے۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں شرکت نہ فرما سکے کیونکہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں، اور جس وقت غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر حضرت زید بن حارثہ مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے، تو اپنی اہلیہ کی بیمار پرسی کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور چونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں خود رکنے کی اجازت دی تھی اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کا حکم دیا تھا، اس لیے انہیں بدر کے شرکاء میں شامل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بدر کے غنائم میں سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کو حصہ عطا فرمایا، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ تو دیگر تمام غزوات میں حضرت عثمان شریک رہے، اور بعد میں حضرت عمر کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل اسلامی سلطنت کی قیادت انہوں نے سن 24 ہجری میں سنبھالی، اور 35 ہجری تک 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور اس دوران حضرت عثمان نے سلطنت اسلامیہ میں توسیعات فرمائی۔ چنانچہ قفقاز، خراسان، طرابلس، تبرستان، آرمینیا، افریقہ اور جزائر قبرص سمیت اور بہت سارے علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حدود میں شامل ہوئے۔ یہ تمام علاقے حضرت عثمان کی قیادت میں مسلمانوں نے فتح کیے۔ پہلی اسلامی بحری فوج بنانے کا امتیاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک مبارک اور مقدس زندگی گزاری۔ یوں تو اللہ نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا، لیکن چند صفات ان کی امتیازی حیثیت کی حامل تھی۔ ان کی سب سے پہلی صفت ذوالنورین ہونا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ چونکہ ان کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں، تو اس مناسبت سے حضرت عثمان کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر تمام انسانوں میں سے حضرت عثمان وہ واحد صحابی ہیں، وہ واحد انسان ہیں جن کے عقد میں کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ اللہ نے یہ سعادت اور یہ اعزاز تمام انسانوں میں سے، اولین اور آخرین میں سے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقد میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ ان دونوں صاحبزادیوں کے نکاح یا ان دونوں کا عقد اسلام سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا عقد ہوا تھا۔ جب بعد میں حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب دشمنی پر اتر آیا، اور جس وقت سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت قرآن کریم نے نام لے کر کی، تو
ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے علیحدگی اختیار کرو۔ چنانچہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو انتہائی بد اخلاقی اور بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے علیحدگی اختیار کی۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات آپ کے پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترویج کے لیے ہر قسم کی مشکل کو عبور کیا ہے، چاہے وہ مشکل مالی ہو، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مشکلات برداشت کی ہیں۔ اور یہ بیٹیوں کے والدین جانتے ہیں کہ والد اپنی بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہوتا ہے، اور بیٹی پر آنے والی کسی چھوٹی سی مصیبت بھی باپ کتنے حساس طریقے سے اپنے دل پہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترویج کے لیے یہ مشکل بھی برداشت کی کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حاضر آ کر آپ کے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دی، اور آپ کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے موقع پر کفار نے ان کی سواری پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے وہ سواری سے گر گئیں، اور اس وقت چونکہ وہ امید سے تھی تو انہیں زخم پہنچا۔ اسی حالت میں انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور بعد میں اسی زخم کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ چنانچہ مورخین انہیں شہیدہ تصور کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس قدر مشکلات گوارا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے طرز عمل کو بھی دیکھ لے کہ ہمارا طرز عمل دین کے بارے میں کیا ہے۔ تو جب ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ منظور فرمایا۔ چنانچہ اس طریقے سے حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ حضرت عثمان انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے جوڑے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ روئے زمین پر رہنے والے کسی انسان نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان سے بہترین کوئی جوڑا نہیں دیکھا۔ یہ اس قدر خوبصورت اور خوبصورت جوڑا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ان پر غم طاری ہوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بدر کے موقع پہ حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت رقیہ بیمار تھی، اور بعد میں اسی بیماری سے ان کا انتقال ہوا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر کو لے کے واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ تو حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان انتہائی مغموم رہا کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا کہ میں آپ کا داماد تھا، وہ رشتہ کٹ گیا۔ تو اس رشتے کے ختم ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان انتہائی مغموم رہا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دوں۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان کے عقد میں دینے کا حکم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور یہ جو عقد ہوا یہ وحی کے رہنمائی کے نتیجے میں ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم بھی 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اس درجے کا اعتماد تھا کہ اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیں، اور دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی
تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو یہ ان کی پہلی نمایاں صفت تھی، اور یہ ان کی ایسی صفت تھی ذو النورین ہونا، جس میں کائنات کا کوئی انسان حضرت عثمان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان وہ واحد انسان ہیں جن کے عقد میں کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی۔ یہ ان کی ایک صفت تھی۔ دوسری صفت ان کا عبادت کی صفت تھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں روایات سے ثابت ہے کہ وہ 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر ڈالتے تھے۔ یہ ان کا ایک امتیاز تھا کہ انہیں اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ اس قدر لگاؤ عطا کیا تھا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ان کا یہ لگاؤ تھا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کی سعادت بھی ان کی قسمت میں لکھی۔ حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس آج قرآن کریم ایک نسخے کی شکل میں موجود ہے، یہ حضرت عثمان کی جد و جہد کی برکت ہے۔ اور قرآن کریم جس رسم میں لکھا گیا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے اس کا جو فونٹ ہے اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے قرآن کریم کو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا۔ تو قرآن کریم کو کے ساتھ ان کے لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کو جمع کرنے جیسا عظیم کام لیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صائم الدہر تھے۔ صائم الدہر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ روزے رکھتا ہو، دہر زمانے کو کہتے ہیں جو ہر وقت روزے دار ہو۔ تیسرے نمبر پر ان کی یہ سعادت تھی کہ اللہ نے انہیں 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا موقع دیا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ وہ حبشہ تشریف لے گئے تھے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ ہجرت مدینہ میں بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور ہجرت ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ہجرت کی وجہ سے انسان کے گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسی عظیم سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں 2 مرتبہ لکھی۔ جب وہ حبشہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اور ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ان کی ہمراہ تھی، تو کافی عرصہ ہو گیا حبشہ سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی کہ پتہ تو چلے کہ بیٹی اور داماد کس حال میں ہے۔ تو ایک مرتبہ حبشہ سے ایک خاتون آئی، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عثمان کی کوئی خیر خبر ہے؟ تو ان خاتون نے عرض کیا کہ میں نے انہیں ایک مرتبہ حبشہ کے کسی راستے پہ دیکھا کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کو سواری پر سوار کیے ہوئے تھے، اور خود اس سواری کی لگام ہاتھ میں تھامے سواری کو چلا رہے تھے۔ تو یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے عثمان پہلے فرد ہیں، کہ ان سے پہلے لوط علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ سعادت لکھی تھی، اور ان کے بعد حضرت عثمان کے لیے اللہ نے یہ سعادت لکھی تھی۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا جو نمایاں وصف تھا وہ ان کی سخاوت تھی، چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، اور اللہ نے جتنا مال عطا فرمایا تھا اسی قدر اللہ نے جذبہ سخاوت اور جذبہ جود و سخا بھی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب مسلمان انتہائی قسم پرسی کا شکار تھے، موسم انتہائی سخت تھا، شدید گرمی تھی، اور مقابلہ بھی روم جیسی وقت کی سپر پاور سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سفر کے لیے اخراجات جمع کرو۔ تو مختلف صحابہ نے جس قدر ہو سکا اپنی طرف سے کچھ نذرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تاکہ لشکر کو تیار کیا جا سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے عطیہ کردہ ان 1000 دینار کو اپنے دست مبارک سے الٹ پلٹ رہے تھے، اور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، یعنی صرف یہی عمل ہی ان کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اور نقد رقم کے علاوہ حضرت عثمان نے کثیر تعداد میں سواریاں بھی
اس غزوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 اونٹنیاں پیش کی، ایک روایت میں 750 کی تعداد کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 900 اونٹنیوں کا ذکر ہے، اور ساتھ گھوڑے بھی 50 یا 100 کے قریب گھوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی تھی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے بیش بہا رقم اور سامان پیش کیا، تو اس طریقے سے دونوں دفعہ حضرت عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ اور اسی طریقے سے جب مسلمانوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، میٹھے پانی کی قلت تھی، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے۔ یہ ایک صاحب کے پاس تھا جو لوگوں کو قیمتاً دیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی غفار نامی ایک قبیلے کے کسی شخص کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، اگر تم یہ چشمہ یا کنواں اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دو تو میں اس کے بدلے میں جنت میں چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں عیالدار آدمی ہوں، میرے بچے ہیں، اور میرے گزر بسر کا صرف یہ واحد ذریعہ ہے، تو میں اس سے معذور ہوں۔ تو آپ حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے ماجرا ہوا ہے، تو وہ گئے اور انہوں نے اس کنویں کے مالک سے 35,000 دراہم کا عوض کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے بیر روما کے مالک کے لیے جو بشارت دی تھی کہ اس کے بدلے میں انہیں جنت میں چشمہ ملے گا، کیا وہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ہے۔ تو حضرت عثمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا جو قیمتاً مسلمانوں کو پانی دیتا تھا۔ حضرت عثمان نے اس کو راضی کر کے اس سے آدھا کنواں خریدا۔ چنانچہ کنویں کے آدھے مالک حضرت عثمان اور آدھے حصے کے مالک وہ یہودی تھا۔ حضرت عثمان اپنی باری میں مسلمانوں کو مفت پانی لینے کا موقع دیتے تھے، تو اس سے یہودی کا کاروبار ماند پڑا، اور اس نے وہ باقی ماندہ حصہ بھی حضرت عثمان کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور حرم نبوی کا جو ادارہ ہے وقف، تو یہ کنواں اس کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ حرم نبوی پر اس کے اخراجات صرف ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حرم نبوی کا جو ادارہ ہے اس نے لیز پر وزارت زراعت اور آبپاشی کو یہ کنواں دیا ہوا ہے، اور اس سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے وہ مسجد نبوی پہ خرچ ہوتی ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ مسجد نبوی کی زمین 2 مرتبہ حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی ایک موقع پر تنگ پڑ گئی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا، تمام اجتماعات مسجد میں ہوتے تھے، سفر کی تیاری مسجد سے ہوتی تھی، مجاہدین کی آمد و رفت کا انتظام مسجد میں ہوتا تھا۔ تو مسجد جب تنگ پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مسجد کے ساتھ ملحقہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اور اس کے بدلے میں جنت حاصل کرے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ٹکڑا خریدا اور مسجد کے لیے وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جو پہلی توسیع ہوئی وہ حضرت عثمان کی خرید کردہ زمین سے ہوئی، اور بعد میں حضرت عثمان کے اپنے دور خلافت میں جب مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے کم پڑی تو حضرت عثمان نے دوبارہ اپنی ذاتی رقم سے مسجد کے لیے زمین خریدی اور وقف کر دی۔ چنانچہ وہ زمین آج بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے، قیامت تک لوگ وہاں نمازیں پڑھتے رہیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ثواب ملتا رہے گا کہ جو آدمی اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ جو آپ نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو آپ نے اپنے
گھر پہ خرچ کیا، اپنی ذات پہ خرچ کیا، لباس پہ خرچ کیا، وہ تو مٹ گیا، فنا ہو گیا، لیکن جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور جب تک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے خرچ کرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کی ایک نمایاں صفت تھی حیا۔ اللہ نے صفت حیا میں ان کو امتیاز عطا کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں، اور چونکہ اپنے گھر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے محو استراحت تھے۔ آپ کی چادر مبارک کا کچھ حصہ آپ کی پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے آپ تشریف فرما تھے۔ اسی اثناء میں دروازے پہ دستک ہوئی اور پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاضری کی اجازت دی، اور اسی طریقے سے لیٹے لیٹے حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گفتگو فرمائی۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان حاضر ہوئے، تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان دروازے پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، اپنی چادر مبارک درست کی، اور پھر حضرت عثمان کو بلا کر ان سے گفتگو فرمائی۔ سیدہ عائشہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بعد میں دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، آپ نے اسی طریقے سے ان سے گفتگو فرمائی، کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ عمر حاضر ہوئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، اسی طرح گفتگو فرمائی، اور جب عثمان حاضر ہوئے تو آپ نے خاص اہتمام فرمایا کہ آپ اٹھ کر بیٹھے، اپنی چادر مبارک درست کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کی حیا میں اس قدر امتیاز تھا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس صفت کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان صفات کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بسر فرمائی، اور 82 برس کی عمر میں باغیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ قصر خلافت میں حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اپنی شہادت سے پہلے حضرت عثمان نے باغیوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ دیکھو، جو کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، تم مجھے اسی کنویں کے پانی سے محروم رکھے ہوئے ہو۔ باغیوں نے کئی دن تک ان کے گھر میں کوئی کھانا یا پانی کا کوئی قطرہ نہیں جانے دیا، تو انہوں نے حضرت عثمان نے اپنی خدمات یاد دلائیں کہ یہ کنواں میں نے ہی خرید کے وقف کیا تھا، اور تم مجھے ہی اس سے محروم رکھ رہے ہو۔ مسجد نبوی کی زمین میں نے ہی خرید کے وقف کی ہوئی ہے، اور تم لوگ مجھے اس سے محروم رکھ رہے ہو۔ اور پھر آپ نے ان کو خبردار کیا اور فرمایا کہ آج اگر تم لوگ میرے خلاف تلوار نیام سے نکالو گے تو یہ جو مسلمانوں کی تلوار نیام سے ایک مرتبہ نکل آئے گی، یہ قیامت تک پھر دوبارہ نیام میں واپس نہیں جائے گی۔ حضرت عثمان کی طرف سے صحابہ نے دفاع کی کوشش کی، سیدنا علی، حضرت طلحہ، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن حضرت عثمان نے قسم دے دے کر ہر شخص کو واپس کیا اور فرمایا کہ کوئی شخص میرے دفاع میں ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ چونکہ خلیفہ تھے تو مسلمان ان کے حکم کو ماننے پر مجبور تھے، اکابر صحابہ ان کے حکم پہ چلے گئے، البتہ اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ گئے۔ چنانچہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین آخر دم تک حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، یہ تمام حضرات حضرت عثمان کے پاس موجود تھے، لیکن حضرت عثمان ان کو بھی قسمیں دے دے کر روک رہے تھے کہ میرے دفاع میں تلوار نہ اٹھانا، اور فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ شہر خون آلود ہو جائے۔ تو اس طریقے سے مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جب کسی صحابی کا یوم وفات ہو یا یوم ولادت ہو تو ہم اپنے گھروں میں ان کا تذکرہ کریں۔ یوں تو صحابہ کے تذکرے ہر وقت ہماری زبانوں پر ہونے چاہیے، لیکن اگر ہر وقت نہ ہو تو کم از کم ان ایام میں صحابہ کے تذکرے کرنے چاہیے، اور ہر صحابی کو اللہ نے جو نمایاں صفت دی ہوتی ہے وہ نمایاں صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان کی 2 نمایاں صفات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، حیا اور سخاوت، اور ان دونوں کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ آج مادیت کا دور ہے، مغربی تہذیب کا دورہ ہے،
لوگوں میں حیا کی بھی کمی ہے اور بخل کا دور دورہ ہے. ہر آدمی صرف اپنا مفاد سوچتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے, میری اولاد کا پیٹ بھر جائے اور بھلے ساری دنیا فنا ہو جائے, کسی شخص کے کان پر جوں تک نہیں رہتی. تو ان دونوں صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے. مزید تفصیل کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے کہ حضرت عثمان کو اللہ نے صفت حیا اور صفت سخاوت سے کیسے نوازا تھا, اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر یہ دونوں امتیازی صفات پیدا کی جائیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.